الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حج بیت اللہ کا پہلا فریضہ احرام ہے، اور احرام نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ جیسے ہی آدمی نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کا احرام شروع ہو جاتا ہے۔ اور احرام کی پابندیوں میں سے سب سے پہلی پابندی مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سلا ہوا لباس نہ پہنیں۔ اس لیے نیت اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے اپنے سلے ہوئے لباس کی جگہ 2 انسلی چادریں جسم پر پہن لی جائیں۔ چنانچہ گھر سے روانہ ہوتے وقت اگر کوئی غسل کر کے احرام کی 2 چادریں پہن کر روانہ ہو جاتا ہے تو محض یہ 2 چادریں پہننے سے اس کا احرام شروع نہیں ہوا، بلکہ اس کو چاہیے کہ جب ایئرپورٹ پر پہنچ جائے اور جہاز میں سوار ہو جائے اور جہاز ٹیک آف کر لے تو پھر اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھے، اب اس کا احرام شروع ہو جائے گا۔ بعض احباب گھر سے احرام کی چادریں پہننے کے بجائے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ایئرپورٹ کے اوپر وہ احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے۔ بہرحال یہ احرام نہیں ہے، احرام کی چادریں ہیں۔ یہ پہن لینے کے بعد احرام شروع نہیں ہوتا جب تک نیت اور تلبیہ نہ پڑے۔ اب جب نیت کر لی تو پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھے، اب احرام شروع ہو گیا۔ اور نیت تو ہر عمل میں بنیاد ہے، اور فرض عمل کے اندر نیت بھی فرض ہے۔ نماز ہے اس کے اندر بھی نیت فرض ہے، رمضان کا روزہ ہے اس میں بھی نیت فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اس میں بھی نیت فرض ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ ہے، یہاں بھی نیت فرض ہے۔ البتہ ایک عجیب بات جو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج اور عمرے کی خصوصیت ہے کہ اس میں نیت کے ساتھ جہاں اللہ جل شانہ سے قبولیت کا سوال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں آسانی کی بھی دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ نیت کے وقت آدمی یوں نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے میرے اللہ، میں نے عمرہ کی نیت کی ہے تو آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیں اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیں۔ اور حج کی نیت
عمرے کی جگہ حج کا لفظ بولے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے میرے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے تو آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیں اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لیں۔ تو باقی سارے فرائض اور عبادات کے لیے نیت ہوتی ہے، لیکن یہاں حج اور عمرے کی نیت میں آسانی کی دعا بھی ہے۔ فیسر حالی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی تمام تر نظر اور توجہ اللہ کی ذات پر ہو، اپنی ذات پر نہ ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میں تو پہلے بھی سفر کر چکا ہوں اور میرے تو کئی سفر ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گویا کہ نئے سفر کرنے والے سے اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے، جبکہ حال یہ ہے کہ نئے سفر کرنے والا تو ڈر رہا ہے اور یہ ناڈر ہو گیا ہے۔ اور فرمایا کہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جتنا پرانا ہو اتنا ڈرتا جائے۔ نئے کو اگر اتنا ڈر ہے تو جس کا یہ پہلے سفر ہوا یا کئی سفر ہوئے، اس کو اتنا ڈرنا چاہیے، یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے۔ بیش بود مقربارا حیرانی، جو جتنا اللہ کا قرب پاتا ہے اتنا اس کا ڈر، خوف و خشیت وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ڈر اور خشیت یہ عظمت سے پیدا ہوتی ہے، تو جو جتنا قرب پائے گا اتنے اس پر عظمت کھلے گی اور اتنا اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا، اور جو جتنا دور ہوگا، جس کے اوپر جتنے پردے حائل ہوں گے وہ اتنا نہ ڈر ہوگا۔ تو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر کتنا ڈر ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی واضح مثال ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی ہستی، آپ کی عظمت جن پر تھی، جن کے دلوں میں تھی، جن کے اوپر آشکارا ہوئی تھی، ان کا حال کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا مشکل ہوتی تھی۔ کیسے بات کریں، کن الفاظ میں بات کریں، یعنی بولنے میں بھی ان کو بے ادبی کا ڈر ہوتا تھا کہ مبادا ایسا بولوں کہ جو نہیں بولنا چاہیے، ایسے الفاظ کہہ دوں جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ جلیل القدر صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، ثانی الخلفاء الراشدین، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلی چاہت یہ ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی سمجھدار آئے، سمجھدار دیہاتی آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھے اور آپ جواب ارشاد فرمائیں تو ہم بھی سنیں، ہم بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ دلی چاہت ہوتی تھی، کوئی بے وقوف سا نہیں، کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور وہ پوچھے اور پھر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم سنیں، تو خود کیوں نہیں پوچھ رہے؟ کسی سمجھدار دیہاتی کے انتظار میں کیوں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، خود ہمت نہیں ہو رہی، عظمت ہے۔ اور ادھر اسی مکہ کے رہنے والے مشرکین، یا محمد، یعنی ایسی زبان، اور اللہ کے حبیب جب نظر آتے تو باتیں تانے کستے۔ اگر اللہ کا قرآن گواہ نہ ہوتا تو یقین نہ آ سکتا کہ ایسی زبان بھی رسول اللہ کے لیے کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پیغمبر، اذا رأوک ان یتخذونک الا ہزوا،
جب آپ کو دیکھتے ہیں تو سوائے مذاق کے اور کوئی ان کو سوجھتا ہی نہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ھذا الذی بعث اللہ رسولا، انتہائی حقارت آمیز لب و لہجے میں کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو، یہ ان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ ادھر وہ بات کرنا ان کے لیے مشکل ہے اور ادھر ان کی ایک گز لمبی زبان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان پر اللہ کا رسول کھل چکا ہے، ان کی ہستی کھل چکی ہے، ان کے دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ چکی ہے، اور ادھر یہ اندھیروں میں لپٹے ہوئے اور پردوں میں لپٹے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہی تو ہیں، ما ھذا الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسان ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، ہماری جیسے تو ہیں۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ان کے ساتھ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کہ کون سے آسمان سے اتر کر آ گئے۔ تو زبان کا باادب ہو جانا، زبان کا سلیقے اور قرینے میں آ جانا، یہ علامت ہے کہ دل میں عظمت کی دولت نصیب ہو چکی، اور زبان کا بے لگام ہو جانا، زبان کا بے دریغ استعمال کر لینا، یہ عظمت ہے کہ اندر خالی ہو چکا ہے۔ اب ڈول ہے جو بج رہا ہے، اندر ایمان نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایسے فنکار دین کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ایک گز لمبی زبانیں ہیں، صحابہ کے اوپر چلتی ہیں، علماء پر چلتی ہیں، فقہاء پر چلتی ہیں، ائمہ مجتہدین پر چلتی ہیں، شاعر اسلام پہ چلتی ہیں۔ تو جو جتنا پرانا ہو اتنا ڈرے۔ پہلے نماز پر آیا، اب وہ ڈر رہے میں کیسے نماز پڑھوں، اور میں 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نہ ڈر اللہ اکبر کہہ کر پر نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، مجھے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور میری نماز میں اللہ کا ڈر چھایا ہوا ہو، کیونکہ نماز میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا ڈر نصیب ہوگا تو دکان پر بھی امید ہے کہ نصیب ہو جائے گا، گھر میں بھی امید ہے نصیب ہو جائے گا، غصے کے موقع پر بھی امید ہے نصیب ہو جائے گا۔ اور نماز میں اگر اللہ کا ڈر، دھیان، عظمت، خشیت نہیں ہے تو پھر زندگی کے کس شعبے میں امید کی جائے کہ وہاں اللہ کا ڈر نصیب ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ سے یہ دعا منگوائی جا رہی ہے، مانگو اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی، اے میرے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے تو آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیں، ظاہر کی ادائیگی بھی آسان فرما دیں، تمام مناسک، ارکان، افعال حج آسانی سے، سہولت سے ادا کر لوں، اور باطنی اعتبار سے، گناہوں سے، ہر قسم کی آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ کر حج مبرور بن جائے، سوائے آپ کے آسان کرنے کے آسان نہیں ہے۔ ایک ایسی حرکت کی، ایک ایسا دیکھنا دیکھا، ایک ایسا بولنا بول لیا کہ اللہ نہ کرے لبیک رد ہو جائے، منہ سے کہہ رہے ہو لبیک اور کر رہے ہو۔ تو ایک حدیث پاک میں ایک مسنون معصور دعا بھی ہے، اس سے بھی پتہ چلا، ارشاد فرمایا آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے میرے اللہ کوئی کام آسان ہے ہی نہیں سوائے اس کام کے جس کو آپ آسان کر دیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سانس کتنی آسانی سے لے رہے ہیں، آسان کیا ہوا ہے اس لیے آسانی سے لے رہے ہیں، ورنہ یہ سانس لینا آسان نہیں ہے۔ کتنا اندر سسٹم چلتا ہے اور کتنی اندر مشینری حرکت میں آتی ہے، ایک سے ایک ساری مشینریاں آپس میں
جڑی ہوئی ہیں، کنیکٹ ہیں، وہ سب ایکٹیو ہو رہی ہیں، متحرک ہو رہی ہیں، جب جا کے میرا سانس سہولت سے چل رہا ہے۔ اور اتنا سائلنس، خاموش کہ میں سویا ہوا ہوں اور یہ سانس کا چلنا مجھے میری نیند میں خلل نہیں ڈالتا۔ کتنا زیادہ، حالانکہ دل دھک دھک کر رہا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے میرے اللہ کوئی کام آسان ہے ہی نہیں سوائے اس کام کے جس کو آپ نے آسان کر دیا۔ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، قدم قدم پر وہ پوری امت کے مربی ہیں، معلم انسانیت ہیں، اللہ سکھا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چلنا سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو کہ میرے اللہ اس حج اور عمرے کو آسان کر دیں۔ تو برابر اللہ کی ذات ہی پر نظر ہو، اپنے اوپر نظر نہ ہو، ڈرتا رہے۔ ایک اور مثال عرض کروں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب اس مکۃ المکرمہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ ان کی دعائیں ہیں اللہ کے خلیل کے۔ اور اے میرے رب مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا۔ وجنبنی، مجھے بچانا، کس سے بچانا؟ بھائی کس سے؟ بتوں کی پوجا سے۔ تو ہمارے تصور کے اعتبار سے تو کیا بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو سکتے ہیں اللہ کے خلیل؟ ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کا خلیل بتوں کی پوجا کرے، لیکن ان کا تعلق مع اللہ دیکھو، اللہ کی ذات و صفات پہ اعتماد اور نظر دیکھو کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تو یہ عطا ربانی ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، ورنہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ بچا کے رکھنا۔ اس وقت بت پرستی کا زور تھا، اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں نظر ڈالو، تمہارے اڑوس پڑوس میں، تمہارے محکمے میں، تمہارے منصب میں، تمہاری مارکیٹ اور تمہاری دکان میں، دائیں بائیں بازار میں، دیکھو جو گناہ عام ہے نام لے لے کر اللہ سے مانگو کہ اللہ اس سے بچانا۔ یہ کہہ کہ ڈیلے مت پڑ جڑو کہ کیا کریں، ہر طرف یہی ہو رہا ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ کبھی مانگا تم نے کہ اللہ رشوت سے بچانا؟ بچنا چاہا کبھی؟ ٹھیک ہے وہ باہر کا معاملہ ہے کہ رشوت سے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن تمہارے دل میں رشوت سے بچنے کا داعیہ ہے اور اللہ سے مانگا ہے، مانگنا چاہیے۔ اللہ کے خلیل چاروں طرف ماحول معاشرے میں بت پرستی ہے، تو اللہ سے نام لے کر مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھیں۔ لہذا حج اور عمرہ کا سفر، اس میں جو جو غلطیاں اور جو جو کمیاں اور کوتاہیاں اور نت نئے جو ایسے کام وہ دیکھنے میں آتے ہیں، تو اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے بچا کے رکھے، اور تو بچائے گا تو بچوں گا، ورنہ میں تو سب سے کمزور ہوں۔ بخاری ثانی کی روایت ہے، والمعصوم من عصمہ اللہ، وہی بچہ جس کو اللہ نے بچایا، وہی بچہ جس کو اللہ نے بچایا۔ تو اللہ جل شانہ سے یہ مانگے کہ اللہ یہ حج اور یہ عمرہ کا سفر، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، اس لیے کہ احرام کے بعد جو پابندیاں ہیں،
پہنے ہوئے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، یہ تو آسان پابندی ہو گئی، 2 انسلی چادریں پہن لی، لیکن اس کے آگے اور بھی پابندیاں ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے حج کے دنوں میں، حج کے مہینوں میں، حج کے اوقات میں احرام باندھ لیا تو پھر لا رفث، رفث نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا ترفثوا، رفث نہ کرنا، نہیں، لا رفث، رفث ہے ہی نہیں۔ نہیں کے مقابلے میں نفی میں تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو ہے یہ کہنا کہ یہ کام نہ کرنا، اور ایک یوں کہنا کہ یہ کام ہے ہی نہیں، یہ نفی ہے۔ لا رفث، رفث نہیں، میاں بیوی کے باہم جو تعلق ہے اس تعلق کے ذرائع اور اس آخری درجے کا تعلق، یہ سب رفث ہے۔ لا رفث، شوہر کے لیے بیوی حرام، بیوی کے لیے شوہر حرام۔ لا رفث، اب میرے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں بیوی تو نہیں آئے گی، موبائل آن کیا، سوشل میڈیا پہ حاجی صاحب چلے گئے، احرام کے اندر ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، اس میں بیوی آئے گی؟ بیوی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس نے آن کیا ہوا ہے، وہاں شوہر آئے گا؟ لا رفث، دیکھو تم نے لبیک اللہم لبیک کہا، کسی دنیا والے کے ساتھ تعلق نہیں، اس علیم بذات صدور کے ساتھ تعلق ہے۔ جب تم نکاح والے آپس میں حرام ہو اور تمہارا آپس کے اندر پابندی لگ گئی تو یہ کیا ہے؟ غیر محرم ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے موبائل اٹھائے ہوئے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ میرا حرمین کے سفر میں، احرام کی حالت میں، حج اور عمرے کے دوران اس موبائل کے استعمال کے اثرات پورے عالم پہ پڑیں گے، منفی۔ میرا حج اور عمرے کے سفر میں اللہ کو لے کر قدم قدم پر چلنا اور اعمال کے اندر جو اللہ کو پسند ہے ویسے حج اور عمرے میں لگنا، یہ پورے عالم پر اثرات مرتب کرے گا۔ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا، ہم تو نابینا ہیں، ہمیں کیا نظر آئے؟ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر یہ سیلفیوں کی بے ادبی، اتنے بڑے بڑے تختے اٹھائے ہوئے، روضہ پاک کن کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کے گھر طواف ہو رہا ہے اور اتنے بڑے تختے اٹھائے ہوئے، کن کو دیکھ رہے ہو، کن کو دکھا رہے ہو؟ رب البیت سے تو غفلت۔ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا، اس کی وجہ سے جو اثرات آئے پورا عالم اس کی لپیٹ میں ہے۔ کرونا کے بعد اب پھر اللہ جل شانہ نے مہلت دی اور موقع دیا حرمین شریفین کی حاضری کا، تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور متوجہ بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ جتنے حجاج اور معتمرین ہیں ان کو قبولیت والی ویسی حاضری نصیب فرما جو پوری امت کے لیے بہت مثمر ثمرات ہو، باعث برکات ہو، رونے دھونے والے ہوں، تیری بارگاہ میں گڑ گڑانے والے ہوں، کھانا پوری نہ ہو اور نام لگانا نہ ہو کہ حاجی صاحب، بلکہ وہاں تو ایسی حاضری نصیب فرما ایک ایک حاجی اور حجن کو کہ روحاں روحاں پاک ہونے والا ہو، اور صرف پاک ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت اور امت کے لیے رو رو کر مانگنے والے، کیونکہ یہ وہ ضیوف الرحمن ہیں۔ وہاں حرم کے ائمہ عام طور پر خطاب اس سے کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے، فیا ضیوف الرحمن، اے رحمان کے مہمانوں۔ تو کتنا جھنجھوڑنے والا لفظ ہے، میں کس کا مہمان ہوں؟ اور میزبان کون ہے؟ میزبان کے گھر آیا ہوں
اور مجھے ضیوف الرحمن کہا جا رہا ہے۔ ان ضیوف الرحمن کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حجاج اور معتمرین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے وفود ہیں، اور یہ وفود جو دعا مانگیں گے اللہ پوری فرمائیں گے، اور جس کے لیے مغفرت مانگیں گے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ تمام افعال اور مناسک ان کو سیکھا بھی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے ساتھ یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں، یہ دعا مانگو، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کام سونپا گیا، ذمہ داری، تو کیا مانگا؟ رب اشرح لی صدری اور یسر لی، اے اللہ آسان کر دے۔ تو ہمیں جن کاموں میں ہاتھ ڈالیں نظر اللہ کی ذات پر ہو، اللہ سے آسانی مانگتے رہنا چاہیے۔ جب کسی مشکل میں گھریں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ میرے لیے تو ہر آسانی بھی مشکل ہے، وہی آسان ہے جو تو نے آسان کیا، اے میری اس مشکل کو آسان فرما۔ ایک اور عجیب دعا ہے، اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر واسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے اللہ، ہر مشکل کو آسان کرنا تیرے لیے بہت آسان ہے، ہر مشکل کو، کتنی بڑی کیوں نہ مشکل ہے وہ ہمارے لیے بڑی ہے، تیرے لیے اس بڑی سی بڑی مشکل کو آسان کرنا بہت آسان ہے۔ تو اے اللہ میری ہر مشکل کو آسانی سے بدل دے۔ اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اور واسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں کی گولڈن مارکیٹ اور یہاں کی یہ بازار اور یہاں کے یہ گھر اور یہاں کی یہ رہن سہن کی مشکلوں کو ہی مشکل مت سمجھو، ان کے ساتھ آخرت کی آنے والی بڑی مشکلوں کو بھی سامنے رکھو، یہ بھی اللہ سے آسان کرواؤ، وہ بھی اللہ سے آسان کرواؤ، اور مانگو اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ کہ اللہ میں آپ سے آسانی مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔